السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے آج پیر 27 دسمبر 2021 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کے تازہ ترین اپڈیٹس جاری کیے ہیں۔ ہندوستانی تیل کمپنیوں کے تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق قومی سطح پر گاڑیوں کے ایندھن کے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی 27 دسمبر کو بھی مستحکم رہی۔ انڈین پیٹرولیم مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق 27 دسمبر کو ملک کی دارالحکومت دہلی میں انڈین آئل کے پمپ پر پیٹرول کی قیمت 95 روپے 41 پیسے فی لیٹر پر برقرار ہے۔ ساتھ ہی ڈیزل کی قیمت بھی 86 روپے 66 پیسے فی لیٹر پر مستحکم ہے۔ تیل پر ویٹ اور مال برادری کی شرح کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ریاستوں میں مختلف ہوتی ہے۔ 4 بڑے میٹرو دہلی، ممبئی، کولکتہ اور چنئی کے بارے میں بات کریں تو ملک کی مالیاتی دارالحکومت ممبئی میں ایندھن کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ممبئی میں پیٹرول 110 روپے کے قریب ہے جبکہ ڈیزل 94 روپے فی لیٹر سے آگے ہے۔ اس کے علاوہ بہار اور مدھیہ پردیش کے کئی اضلاع میں پیٹرول 100 روپے فی لیٹر سے زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں ہندو دھرم سنسد کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس میں حصہ لینے والے سادھو سنت اپنے متنازع بیانات سے سرخیوں میں آ رہے ہیں۔ آج ایک اور مذہبی رہنما کالی چرن مہاراج نے مہاتما گاندھی کے قتل کے لیے نتھورام گوڈسے کی تعریف کی اور کہا کہ لوگوں کو مذہب کی حفاظت کے لیے ایک کٹر ہندو رہنما کو حکومت کا سربراہ منتخب کرنا چاہیے۔ چھتیس گڑھ کی دارالحکومت رائے پور میں منعقدہ مذاہب کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کالی چرن مہاراج نے مہاتما گاندھی کے خلاف توہین آمیز لفظ استعمال کیے، جس پر کانگریس سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے کڑی تنقید کی ہے۔ کانگریس لیڈر سنجے نروپم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بھگوا پوش دھوکے باز بابا قوم مہاتما گاندھی کو کھلے عام گالی دے رہے ہیں۔ اسے فوراً اندر ہی اندر کیا جانا چاہیے۔ گاندھی جی سے نظریاتی اختلافات ہو سکتا ہے لیکن ان کی توہین کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اتر پردیش کے پنچایت راج کے وزیر بھوپیندر سنگھ چودھری نے کہا کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت دوسری بار اقتدار میں آ جاتی ہے تو AIMIM کے سربراہ اسدالدین اویسی اپنے کندھے پر جنوا پہن کر لارڈ رام کے نام کا جاپ شروع کر دیں گے اور ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ مراد آباد کے رہنے والے اور ریاستی قانون ساز کونسل کے رکن چودھری نے شاملی میں منعقدہ ایک میٹنگ میں یہ بات کہی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اویسی جنوا پہننا شروع کر دیں گے، اس کے جواب میں وزیر نے کہا، ہم اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے کی وجہ سے اکھلیش یادو نے ہنومان مندروں میں پوجا کرنا شروع کر دیا اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے جنوا پہن کر اپنا گوترا بتانا شروع کر دیا۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ کسان نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم نریندر مودی معافی مانگے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیرون ملک ان کی شبیہ داغدار ہو۔ ان کا یہ بیان مرکز کی جانب سے 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے چند دن بعد آیا ہے، جس کے خلاف کسانوں کی کئی تنظیمیں تقریباً 1 سال سے احتجاج کر رہی تھی۔ راکیش ٹکیٹ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے وزیر اعظم معافی مانگے، ہم بیرون ملک اس کی ساکھ کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو کسانوں کی رضامندی کے بغیر ہندوستان میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے کھیت میں دیانتداری سے ہل چلایا لیکن دہلی کے قلم نے قیمت دینے میں ہی بے ایمانی کی۔ مہاراشٹر میں ونچت بہوجن اگھاڑی کے صدر ڈاکٹر پرکاش امبیڈکر نے روسی صدر پوٹن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اظہار رائے کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتی۔ پرکاش امبیڈکر نے کہا کہ روس کے صدر کے اس بیان سے ہندوستان سمیت دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی جو امن اور ہم آہنگی کے لمبردار ہیں اور نفرت پر مبنی تحریر اور تقریر کو پسند نہیں کرتے۔ ونچت بہوجن اکھاڑی کے رہنما پرکاش امبیڈکر ایک عرصے سے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دینے والے بل کو مہاراشٹر قانون ساز کونسل اور اسمبلی میں منظور کرانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ انہوں نے قانون ساز کونسل میں بل کا مسودہ بھی پیش کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان تھے، انہوں نے دنیا کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ ایسی شخصیت کی شان میں گستاخی کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت دہلی نے پیر سے یعنی آج رات سے کرفیو دوبارہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ رات کا کرفیو رات 11 بجے شروع ہوگا اور صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ دہلی میں اتوار کو کورونا وائرس کے 290 نئے کیسز پائے گئے جو 10 جون کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے علاوہ ایک موت بھی ہوئی ہے۔ شہر میں سرگرم کیسز فی الحال 1103 ہیں۔ دہلی میں اومیکرون کے کیسز بھی پائے گئے ہیں۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہندو مت میں شامل ہونے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہندو احیا کا واحد راستہ ہے۔ رکن پارلیمنٹ نے شری کرشنا مت اڈوپی میں ایک تقریر کی جس کے بعض حصے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے۔ تیجسوی نے اپنی تقریر ٹویٹر پر لائیو پیش کی۔
انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے شری کرشنا مت میں ہندو احیا کی بیعت کی۔ 2014 کے بعد بھارت آخرکار 70 سال سے زائد عرصے کے سامراج نشست سے باہر آ رہا ہے اور نو آبادی نظام سے حقیقی معنوں میں آزاد ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی حملہ آوروں کے صدیوں کے اقتدار کے بعد بھارت وشوا گروہ کی حیثیت سے ابھر رہا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مندروں اور مٹھوں کو چاہیے کہ وہ ان افراد کی گھر واپسی کے اہداف میں آگے آئیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر دوسرے مذاہب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت محض مذاہب نہیں بلکہ سیاسی سامراجی نظریات ہے۔ کووڈ-19 کے بارے میں تازہ تشویش کے درمیان کرناٹک حکومت نے 28 دسمبر سے 10 دن کے لیے نائٹ کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے اوقات رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک رہیں گے۔ حکومت نے نئے سال کی تمام پارٹیوں اور عوامی مقامات پر اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ حکومت نے کہا کہ 28 دسمبر سے 10 یعنی 7 جنوری کی صبح تک کے لیے ہم نائٹ کرفیو پر عمل کریں گے، جس کے مطابق رات 10 بجے کے بعد سے کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ ناگالینڈ کے چیف منسٹر نے کہا کہ مرکز نے شمال مشرقی ریاست سے افسپا قانون ہٹانے کا جائزہ لینے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس قانون کے تحت فوج کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اس کمیٹی کی قیادت وزارت داخلہ کے شمال مشرق سے متعلق ایڈیشنل سیکریٹری کریں گے اور اس میں ناگالینڈ کے چیف سیکریٹری، ڈائریکٹر جنرل پولیس، آسام رائفلز کے انسپکٹر جنرلز اور CRPF کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ پینل 45 دنوں کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گا، جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ناگالینڈ کو گڑبڑ زدہ علاقہ برقرار رکھا جائے یا ریاست سے افسپا ہٹایا جائے۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ایک 17 سالہ مسلم لڑکی کو تحفظ فراہم کیا جس نے ایک 33 سالہ مسلم شخص کے ساتھ شادی رچائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء کے تحت اس کی عمر شادی کے لائق ہے۔ جسٹس ہرنریش سنگھ پر مشتمل بینچ ایک مسلم جوڑے کی درخواست کی سماعت کر رہی تھی جنہوں نے اسلامی رسوم و رواج کے مطابق شادی کی تھی اور بعد ازاں اپنی زندگی اور آزادی کے لیے تحفظ طلب کیا تھا۔ ریاست کرناٹک کے گلبرگہ شہر کے تارتگنور میں مسجد اور قرآن پاک کی سماج دشمن عناصر نے بے حرمتی کر سماج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ یہ پورا واقعہ BJP رہنما سبھاش گٹے دار کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معروف درگاہ حضرت لارڈ لے مشائخ انصاری میں شیولنگ ہے۔ قرآن پاک اور مسجد کی بے حرمتی سے علاقے کے مسلمانوں میں بے چینی اور غم و غصہ ہے۔ خبر کی اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچی تھانے کی پولیس نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور سبھی لوگوں سے پرامن ماحول بنائے رکھنے کی اپیل کی۔ موقع پر پہنچے کانگریس رہنما وہاج بابا نے کہا کہ گلبرگہ ایک صوفی سنتوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں کے قومی یکجہتی بھائی چارگی ماحول کو بگاڑنے کے لیے یہاں کے مسجد کے اندر فرقہ پرستوں نے قرآن مجید اور جائے نماز کو جلا دیا اور مسجد کے اسپیکر کو توڑا گیا۔ یہاں کے BJP کے MLA سبھاش گٹے دار جھوٹ بول رہے ہیں۔ الندکی درگاہ شریف قومی یکجہتی کی مثال ہے۔ ہریدوار میں ہوئے دھرم سنسد میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ورغلا کے داسنا مندی کے پجاری یتی نرسنگانند سرسوتی نے ایسے ہی مزید 3 پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے ایک پروگرام ہریانہ کے کروکشیتر کے علاقے میں، باقی دونوں اتر پردیش کے غازی آباد اور علی گڑھ کے اضلاع میں ہوں گے۔ کروکشیتر کے شکتی دھام میں یہ پروگرام 1 اور 2 جنوری کو منعقد ہوں گے۔ اس میں بھی ان کی جانب سے مسلمانوں پر حملے کے لیے مندروں کو ورغلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اومیکرون کی وجہ سے کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انفرادی چوکسی اور ڈسپلن وائرس کی نئی شکل کے خلاف لڑائی میں ملک کی بڑی طاقت ہے۔ اپنے ماہانہ من کی بات پروگرام میں مودی نے کہا کہ ہندوستان نے ٹیکہ اندازی کے معاملے میں عالمی اعداد و شمار سے تقابل کیے جانے پر غیر معمولی کام کیا ہے۔ تاہم انہوں نے عوام سے کہا کہ وائرس کی نئی شکل کے خلاف چوکس رہیں۔ حالیہ سعودی حکومت کچھ زیادہ ہی جدت پسندی اور مغربیت کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف جہاں حال ہی میں ریاض میں بالی ووڈ کا کنسرٹ منعقد کیا تھا جس میں بڑی تعداد میں سعودی مرد و خواتین نے حیا کی چادر اتارتے ہوئے مغربی دھن پر ڈانس کے جوہر دکھائے تھے، وہیں اب عیسائی کے تہوار کے تئیں بھی رواداری کا رجحان بڑھنے لگا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کرسمس کے موقع پر سعودی عرب کے بازاروں میں بھی کرسمس کے لیے سجاوٹ کی اشیاء فروخت کے لیے پیش کی گئی تھی جن میں لوگوں نے کافی دلچسپی لی۔ 25 دسمبر کرسمس کے موقع پر بڑی تعداد میں برقع پوش خواتین پارکوں میں کرسمس مناتے ہوئے نظر آئی۔ وہیں دکانوں میں کرسمس کے لیے چاکلیٹ اور سانتا کلوز ڈریس بچوں کے لیے خریدتی ہوئی نظر آئی۔ اندھے اور بصارت سے محروم مسلمانوں کی مدد کے لیے مسجد حرم مکہ مکرمہ میں ایک الیکٹرانک قرآن مجید روشناس کروائی جا رہی ہے۔ اندھوں اور بصارت سے محروم زائرین اور مصلیوں کے لیے اسلام کی سب سے زیادہ متبرک کتاب کو پڑھنے میں سہولت کے لیے حرمین الیکٹرانک قرآن مجید تیار کرنے ایڈوانس بریل اساسی ٹیکنالوجی کو استعمال کی گئی ہے۔ حرمین شریفین کے امور کی جنرل پریسیڈنسی کے غازی الصوبیانی نے کہا کہ بصارت سے محروم لوگوں کے لیے ڈیزائن کردہ 100 الیکٹرانک ڈیوائسز رکھنے کے لیے خصوصی طاق بنائے جا رہے ہیں۔
ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 7 سالوں سے سرکاری محکمہ جات میں تقررات کا انتظار کرنے والے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو مزید انتظار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حکومت نے نئے سال کے آغاز پر 50,000 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے اعلامیہ جاری کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پبلک سروس کمیشن مخلوعہ جائیدادوں کی مرحلہ وار بھرتی کے لیے اعلامیہ جاری کرے گا۔ سرکاری ملازمین کے جاریہ تبادلوں اور تقسیم کے عمل کی تکمیل کے بعد ضلع واری سطح پر مخلوعہ جائیدادوں کی حقیقی تعداد کا پتہ چلے گا۔ حکومت نئے زونل سسٹم کے تحت مقامی ہونے کی بنیاد پر ملازمین کے تبادلہ کر رہی ہے۔ امید ہے کہ 10 جنوری تک مخلوعہ جائیدادوں کی حقیقی تعداد کا حکومت کو اندازہ ہو جائے گا، جس کے مطابق اعلامیہ کی اجرائی عمل میں آئے گی۔ پارٹی ارکان اسمبلی اور حکومت کے خلاف منفی لہر سے نمٹنے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی جانب سے حکمت عملی تیار کی جانے لگی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے مخالف حکومت عوامی لہر کے اثرات آئندہ انتخابات پر نہ ہوں، اس کے لیے بڑی تعداد میں موجودہ ارکان اسمبلی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ TRS ارکان اسمبلی میں بڑی تعداد کو آئندہ انتخابات کے دوران ٹکٹ کے امکانات موہوم ہیں، جو تشکیل تلنگانہ کے بعد سے 2 بار انتخابات میں منتخب ہو چکے ہیں۔ بہتر حکمرانی میں ریاست تلنگانہ ملک کی 29 ریاستوں میں سر فہرست 10 ریاستوں میں شامل ہو گئی ہے۔ گڈ گورننس انڈیکس 2021 میں ریاست کو 2 زمروں میں پہلا مقام بھی حاصل ہوا ہے۔ کل دہلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں حکمرانی میں اصلاحات اور عوامی شکایت کی یکسوئی کے زمروں میں ریاست کو پہلا مقام دیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اس سلسلے میں اعداد و شمار جاری کیے۔ رپورٹ کے مطابق تجارت، صنعت، سماجی بہبود اور ترقی کے زمروں میں تلنگانہ ریاست کو گروپ اے میں کیرالہ کے مساوی مقام حاصل ہوا ہے۔ تلنگانہ میں اومیکرون وائرس کے مزید 3 معاملات درج ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست بھر میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 44 ہو گئی ہے۔ اومیکرون سے 3 متاثرہ افراد میں 2 افراد کا تعلق بیرون ملک سے آنے والوں کا ہے، جبکہ 1 کا تعلق ان سے ملاقات کرنے والوں کا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ ہیلتھ بلیٹن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 20,576 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 109 افراد کورونا سے مثبت پائے گئے۔ اس کے بعد ریاست بھر میں اب تک کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,80,662 ہو گئی ہے۔ نئے سال کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد، سائبرآباد، رچہ کنڈا پولیس کمشنریٹ حدود میں جگہ جگہ چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں، جہاں گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ 31 دسمبر کی شب تک تلاشی میں مستعدی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جو بھی شراب پی کر گاڑی چلائے گا، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اسی دوران سٹی پولیس کی ٹیموں نے پبس اور بار کے انتظامیہ کو انتباہ دیا ہے کہ ڈرگز فروخت کرنے والے یا اس کا استعمال کرنے والوں کی اطلاع پولیس کو دی جائے۔ شبہ ہے کہ نئے سال سے قبل کئی نوجوان ڈرگز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے پولیس کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے کہا کہ لڑکی کی شادی کے سلسلے میں 21 سال کی عمر کا قانون ملک میں نافذ نہیں ہوا ہے، لہذا عوام کو تشویش میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف گوشوں سے مسلسل استفسارات کیے جا رہے ہیں کہ آیا موجودہ قانون کے تحت 18 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے کہا کہ شہر اور اضلاع سے مسلسل ٹیلی فون کالز موصول ہو رہے ہیں، جس میں یہ استفسار کیا جا رہا ہے کہ طے شدہ شادیاں انجام دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ محمد سلیم نے کہا کہ مرکز نے لڑکیوں کی شادی کے لیے عمر کی حد کو 18 سے بڑھا کر 21 سال کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کیا، جسے سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کیا گیا ہے۔ سلیکٹ کمیٹی میں شامل مختلف جماعتوں کے ارکان اس قانون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد حکومت کو رپورٹ پیش کریں گے، جس کے بعد دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ محمد سلیم نے کہا کہ بل کی عدم منظوری کے نتیجے میں 18 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کی شادی پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں قاضی حضرات کو بھی نکاح کے اہتمام میں کوئی رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی KT راما راؤ کے فرزند ہمانشو کے خلاف ایک یوٹیوب چینل کی جانب سے منفی مہم کے بعد تلنگانہ حکومت نے ریاست میں بڑھتے ہوئے یوٹیوب چینلز پر کنٹرول کی تیاری کر لی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق تلنگانہ میں سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوب چینل سرگرم ہو گئے ہیں، جن پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ چینلز بعض سیاسی جماعتوں اور قائدین کے اشارے پر مخالفین کے خلاف مہم میں مصروف ہو گئے ہیں۔ KTR کے فرزند کے خلاف ایک یوٹیوب چینل کے ریمارکس کے فوری بعد حکومت نے یوٹیوب انڈیا انتظامیہ کو مکتوب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ تلنگانہ سے چل رہے تمام یوٹیوب چینلز کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ یوٹیوب چینلز کے نام، ان کے ایڈریس کے علاوہ دیگر تمام تفصیلات بشمول فون نمبرات حکومت حاصل کرے گی۔ یوٹیوب چینلز کو پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فون نمبرات ڈسپلے کریں، تاکہ اگر کسی کو شکایت ہو تو وہ رجوع ہو سکیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔